چنانچہ قرآن کی سورہ یونس کی 62 63 64ویں آیت میں نے تلاوت کی، جس میں ارشاد ہوتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آگاہ ہو جاؤ، الا آگاہ ہو جاؤ، خبردار رہو، ہوشیار رہو، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے ولی، بے شک اللہ کے ولی، لا خوف علیہم کہ ان پر خوف طاری نہیں ہوتا، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ نے اپنے ولیوں کی پہچان بتائی کہ ہمارے ولی وہ ہوتے ہیں کہ جن پر نہ کبھی خوف طاری ہوتا ہے اور نہ کبھی غمگین ہوتے ہیں، اور یہیں سے معیار ولایت قائم ہوتا ہے کہ اگر خوف آ جائے تو ولی نہیں ہے، اور اگر خوف پیدا ہو جائے تو ولی نہیں ہے، اور کسی شے کے طلب ہو جانے پہ غمگین ہو جائے تو بھی ولی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ ہے آپ کی، میرے ساتھ رہیں، ایک میرے ساتھ رہیں، ایک چھوٹی سی گفتگو۔ الا ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے ولیوں پر خوف طاری نہیں ہوتا۔ اللہ کے ولی کسی بھی حالت میں ہوں، کہیں بھی ہوں، کیسی بھی حالت میں ہو، وہ کبھی ڈرتے نہیں ہیں، ان کے یہاں ڈر نہیں ہوتا، بلکہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ظلم جتنا بڑھتا جاتا ہے جذبہ شہادت اتنا بڑھتا جاتا ہے۔ ظلم جب جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے جذبہ شہادت اتنا بڑھتا جاتا ہے، اور انتہا یہ ہو جاتی ہے کہ ظلم تھک جاتا ہے، شہادت کامیاب ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہ کے ولیوں پر کبھی خوف طاری نہیں ہوتا، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان پر خوف طاری نہیں ہوتا۔ بڑی پہچان قدرت نے بیان کی ہے کہ ہمارا ولی، ہمارا دوستدار وہ ہے کہ جس پر کبھی خوف طاری نہیں ہو۔ اگر خوف طاری ہو جائے تو وہ ہمارا ولی نہیں ہو سکتا، ہمارا دوست نہیں ہو سکتا۔ اے پروردگار، یہ انسان ہی تو ہے، اس کے یہاں خوف آ سکتا ہے، آواز آئی۔ اگر ہمارا وجود دل میں ہے تو کسی دوسری چیز کے دل میں اترنے کی گنجائش ہی کب رہے گی؟ دوسری چیز تو دل میں جب اترے گی جب ہمارا وجود نہ ہوگا۔ ارے جس دل میں اللہ کا خوف ہو، جس دل میں اللہ کا خوف ہو، کوئی دوسرا خوف کیسے آ سکتا ہے؟ کبھی نہیں آ سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ڈر جائے اس کے یہاں خوف الہی نہیں ہے۔ نہیں، خوف الہی اگر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا تو آدمی میں ڈر پیدا نہیں ہوگا، بہادری پیدا ہوگی۔ بڑی عجیب بات کہہ رہے ہیں، صلوات تو پڑھے محمد والے۔ اگر انسان کے یہاں اللہ کا تصور پایا جاتا ہے، اللہ کا خیال پایا جاتا ہے، اللہ کا ڈر اس کے یہاں پایا جاتا ہے، تو اسے کسی دوسری چیز کا ڈر ہوتا ہی نہیں ہے، ہوگا ہی نہیں۔ اس لیے کہ مثلا یہ گلاس رکھا ہوا ہے، یہ گلاس اگر خالی ہے اور اس میں پانی بھرا جائے تو پانی اس میں آئے گا۔ توجہ ہے، گلاس خالی ہے، خالی گلاس میں پانی بھریں گے، پانی اونڈیلیں گے تو پانی اس میں آ جائے گا، اس لیے کہ گلاس خالی ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، گلاس خالی ہے اس لیے پانی آ جائے گا، مگر اگر گلاس پانی سے بھرا ہوا رکھا ہو، اس میں کوشش کرے کہ پانی اونڈیلا جائے تو پانی گر تو سکتا ہے مگر اس میں نہیں آئے گا۔ اور جس دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے
सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई कोई गुंजाइश है? अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ दिल के अंदर है तो फिर किसी दूसरे खौफ की कोई गुंजाइश नहीं होती। और ये अज़हान आलिया महफूज रखिएगा, यह हदीस का तर्जुमा मैं अर्ज कर रहा हूं कि जो अल्लाह से नहीं डरता, हाय 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 हाय, जो अल्लाह से नहीं डरता वो हर चीज से डरता है। अरे गौर करें मैं क्या कह रहा हूं। जो अल्लाह से नहीं डरता वो हर चीज से डरता है, और जो अल्लाह से डरता है हर चीज उससे डरती है, हर चीज उससे डरने लगती है। हर चीज के, हर एक के दिल में, हर एक के दिमाग में उसका खौफ पैदा होता है, इसलिए कि वो अल्लाह से डरता है। तो ये मोमिनों को चाहिए कि किसी से न डरे, डरे तो अल्लाह से डरे, और जब अल्लाह से डरेंगे तो किसी का डर आएगा ही नहीं। और कमाल ये है वो डरता है जो अली को इमाम मानता है। नहीं, गौर ही नहीं किया भाई। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले हो। वो डर रहा है, उसके यहां खौफ पाया जाएगा। तो कैसे पाया जाएगा? कि जो अली को इमाम मानता है, अली को इमाम मानने वाले के यहां खौफ की कोई गुंजाइश है ही नहीं। अली को इमाम मानता है। अरे जब अली को इमाम मान लिया तो खौफ की क्या गुंजाइश है? आगे बढ़ो, आगे बढ़ना तुम्हारा काम है, बचा लेना मौला का काम है। आगे बढ़ो, डरते क्यों हो? खौफ की क्या जरूरत है? आगे बढ़ो, आगे बढ़ना तुम्हारा काम है, आगे बढ़ना तुम्हारा काम है, बचा लेना मौला का काम है। किसी ने कहा नहीं, अरे मर जाएंगे तो मियां फिर भी याद रखे, मर के मरना, मर के मर जाना, मर के मरना और बात है, मर के हमेशा के लिए जिंदा हो जाना। अरे तवज्जो तो फरमाए, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जो जिक्र अली करता है डरता नहीं कभी, जो जिक्र अली करता है डरता नहीं कभी। नारा हैदरी लगाने वाला अली मौला, अली मौला। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो जब अली जैसा इमाम बचाने वाला है तो परवाह क्यों करते हो? कूद जा आतिश नमरूद में बेखौफो खतर, आतिश नमरूद में बेखौफो खतर कूद जा। बचाने वाला वो है जिसने इब्राहिम को बचाया था। अली वालों के यहाँ खौफ आना ही नहीं चाहिए। मौला वालों के यहाँ जो अली को इमाम मानता है उसके यहाँ खौफ आना ही नहीं चाहिए। अल्लाह हो वलीयुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह जिन लोगों का वली है, युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलमात इलन नूर, अल्लाह जिनका वली है वो अल्लाह उन्हें जुल्मतों से निकालता है नूर की तरफ। जुल्मतों से निकालता है नूर की तरफ, जुल्मतों से निकालता है और नूर की तरफ ले आता है। अल्लाह जिसका वली है, अल्लाह जिसका वली है। अला इन्ना औलिया अल्लाह, आयत अज़ान आलिया में है, सूरह यूनुस की 62वीं आयत है। अला इन्ना औलिया अल्लाह है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आगाह हो जाओ कि अल्लाह के वलियों पर ना तो खौफ तारी होता है और ना वो कभी गमगीन होते हैं। उनके यहाँ गम नहीं होता, उनके यहाँ खौफ नहीं होता। किसी ने अली अलैहिस्सलाम से पूछा, अली जंग में ज़िरा क्यों नहीं पहनते? हाय हाय। बाद
روایتوں میں ہے کہ آگے کی طرف علی علیہ السلام کے زرہ تھی، پیچھے کی طرف زرہ ہی نہیں تھی۔ کسی نے پوچھا علی زرہ کیوں نہیں پہنتے، زرہ کیوں نہیں پہنتے؟ علی علیہ السلام نے جواب دیا زرہ کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، جو زندگی بچانے کے لیے لڑے اسے زرہ کی ضرورت ہوتی ہے، جو اللہ کے تصور کو بچانے کے لیے لڑے اسے زرہ کی ضرورت نہیں ہوتی، نصرت الہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ علی علیہ السلام، اور یہ واقعہ آپ کے اذہان میں ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام سے فرمایا کہ علی تمہاری شادی ہے تو انتظام کرو، کیا ہے مال دنیا میں؟ یہ تو مشہور واقعہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں میرے پاس یہ رہوار ہے، یہ تلوار ہے اور یہ زرہ ہے۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ رہوار کی تمہیں جنگ میں لڑنے کے لیے ضرورت ہے، یعنی یہ رہوار بھی علی کے لیے نہیں ہے۔ ارے کیا کہہ رہا ہوں بھائی، یہ رہوار بھی علی کے لیے نہیں ہے، جنگ میں جاؤ گے لڑو گے تو اس کے لیے تمہیں یہ ضروری ہے، تمہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے لہذا تلوار بھی ضروری ہے۔ اور اب جملہ فرمایا پیغمبر نے، عام طور پر اس کو مورخ نے ایسے ہی لکھا ہے مگر میں اس میں بہت کچھ سوچتا ہوں کہ تلوار کی تمہیں ضرورت ہے، رہوار کی تمہیں ضرورت ہے، علی تمہیں زرہ کی ضرورت نہیں ہے، اسے بیچ دو۔ نہیں غور ہی نہیں کیا بھائی، علی تمہیں زرہ کی ضرورت نہیں ہے، اسے بیچ دو۔ میں کہتا ہوں اگر تاریخوں میں علی کی بہادری کا کوئی ایک جملہ بھی نہ لکھا ہو تو رسول کا یہ جملہ کافی ہے۔ ارے غور کریں بھائی کیا کہہ رہا، اگر تاریخوں میں علی علیہ السلام کی بہادری کے تذکرے نہ ہو تب بھی رسول کا یہ جملہ بہادری اور شجاعت مرتضیٰ کے لیے کافی ہے۔ جسے جنگ میں زرہ کی ضرورت نہ ہو اسے علی کہتے ہیں۔ یہ مستند چیز ہے کہ مجھے علی تمہیں زرہ کی ضرورت نہیں ہے، تو علی علیہ السلام نے زرہ کو بھیج دیا۔ اور پھر تاریخوں نے لکھا کبھی جاتے تھے تو آگے کی طرف زرہ تھی، پیچھے کی طرف تھی نہیں، اس لیے کہ پلٹ کے دیکھنا ہی کس کو تھا، علی آگے کی طرف بڑھتے تھے، پیچھے کی طرف پلٹتے ہی نہیں تھے۔ تو اب جب ایسا امام ہے ہمارا، اور وہ امام ولی ہے، وہ امام ولی ہے اور اس کی ولایت پر قرآن کی آیت گواہ ہے۔ نہیں غور کریں بھائی، اس کی ولایت پر قرآن کی آیت گواہ ہے۔ قرآن کی آیت کیا ہے؟ سورہ مائدہ، ارشاد اقدس الہی انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، ورسول اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے اور وہ ہے، سنیں گے، ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمن، وہ ہے کہ جو ایمان لایا، اور وہ اکیلا نہیں ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو ایمان لائے اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَهُمْ رَاكِعُونَ، زکوٰۃ اس عالم میں دیتے ہیں کہ رکوع کرتے ہوتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہوتے۔ اللہ تمہارا ولی ہے، اللہ تمہارا ولی ہے، اللہ تمہارا ولی ہے، اور یہی ولی مولا بنتا ہے۔ ارے غور کریں بھائی، اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ
زکات دیتا ہے، وہ ولی ہے۔ تاریخ بشریت میں ایک ہی آدمی ملا کہ جس نے رکوع میں زکات دی ہے، ورنہ زکات کے کھانے والے تو ملتے ہیں۔ ارے صلوات پڑھے محمد والے محمد میں توجہ۔ اللہ اکبر۔ جوانا مجھے سولی پہ چڑھا دے، چاہے یہ جوانا مجھے سولی پہ چڑھا دے، سولی پہ چڑھا دے، دل یہی کہے گا، دل یہی کہے گا۔ حیدر کا یہ نعرہ ابھی اور لگا دے، ابھی اور لگا دے۔ حیدر منشی جی، میں نے لاسٹ ایئر بھی ان کے لیے کہا تھا کہ ایسے عاشقوں کی بڑی ضرورت ہے۔ میں نے غور نہیں کیا آپ نے؟ ایسے عاشقوں کی بڑی ضرورت ہے کہ جو خاک نشین ہو، عرش نشین نہ ہو۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ ورنہ لوگ فرش اعضاء پہ بیٹھیں گے، دامن صاف کر رہے، کیا گرد آ گئی تھی؟ ارے تمہیں فرش اعضاء پہ گرد نظر آئی، حسین نظر نہ آئے؟ صلوات تو پڑھے محمد والے محمد پر۔ جزاک اللہ، زندہ ہو۔ فرش پر بیٹھتے ہوئے ڈر رہے ہیں کہ کپڑے خراب نہ ہو جائے۔ ارے ذکر حسین ذکر حسین ہے، ذکر حسین سے بڑا کوئی اثاثہ نہیں ہے، ذکر حسین سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ ارے ذکر حسین نہ ہوتا تو تم کپڑے فنا ہو گئے ہوتے۔ تمہیں بچانے والا اگر ہے تو ذکر حسین ہے، تمہاری پہچان کوئی ہے تو ذکر حسین سے۔ بلند آواز سے، بلند آواز سے۔ مائک ماشاءاللہ بہت خراب ہے، مائک ماشاءاللہ بہت خراب ہے۔ بیٹھے رہو، بیٹھے رہو، توجہ ہے آپ کی؟ آپ توجہ فرمائے، آپ فرش اعضاء پہ بیٹھ رہے ہیں؟ نہیں، ارے نماز پڑھتے ہو تو حسین کا کرم ہے۔ چھوٹی سی آوازیں ہیں ان میں۔ نعرہ حق، زندگی جینے کا سلیقہ سکھا رہے ہیں حسین، زندگی جینے کا سلیقہ سکھا رہے ہیں حسین۔ بہادری کیا ہے؟ بہادری کیا ہے؟ ایک حقیقت دکھا رہے ہیں حسین۔ یزید تک پہ بیٹھا ہے مگر کہتا ہے۔ سنا ہے نیزوں پہ آ رہے ہیں حسین، پتہ چلا کے نیزے پہ آ رہے ہیں حسین۔ اور فرمایا آپ نے تو ایسے جو اصل میں بیسیکلی جو لفظ میرے لیے استعمال کیا تھا حیدر میاں نے، وہ اپنی جگہ درست ہے۔ میں مذہباً ملنگ نہیں ہوں، طبعاً ملنگ ہوں، اس مزاج کا آدمی ہوں، گوریا نشین ہوں۔ رئیس نام ہے میرا، رئیس اس لیے کہتے ہیں کہ امیر نے رئیس کیا ہے۔ ارے لفظ نہیں پہنچا بھائی، منشی جی لفظ استعمال کر دیتا ہوں، ہے مجھے میرا نام رئیس ہے، اور رئیس اس لیے ہوں کہ مجھے میں نے لفظ استعمال کیا، امیر نے نہیں پہنچے نا وہاں تک۔ رئیس اس لیے ہوں کہ جناب امیر نے رئیس بنایا ہے۔ فقیر کو اگر رئیس بنا دے تو کون ہے؟ یہ ذکر حسین نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ نمازیں پڑھتے سوچتے ہیں تو ایسے ہی ملنگوں کی، ایسے ہی محبوں کی ضرورت ہے۔ امام علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، فرق محسوس کیجئے گا، بہت سوچنے والا اور بہت محبت رکھنے والا، دو ہے۔
امام علیہ السلام تشریف رکھتے ہیں کہ اتنے میں کوئی آدمی آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا مولا ہمارے شہر میں آپ کے بڑے چاہنے والے ہیں، حکومت کے لیے اٹھ جائیے، اٹھ کھڑے ہو جائیے حکومت کے لیے، مولا حکومت آپ کا انتظار کر رہی ہے، ہم آپ کے ساتھ ہمارے جوان تلواریں لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ امام نے فرمایا کیا کہا؟ مولا حکومت کے لیے کھڑے ہو جائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ امام نے فرمایا یہ کیا ہے یہ جو دہک رہا ہے؟ برابر میں تنور تھا، تنور جسے تندور بھی کہتے ہیں، وہ دہک رہا تھا۔ امام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہے مولا یہ تنور ہے۔ مولا نے فرمایا ذرا کود جاؤ اس میں۔ توجہ ہے، اس میں کود جاؤ۔ تو کہنے لگا مولا میں تو حکومت دلوانے آیا تھا، آپ تو مجھے اسے یہی نہیں پتا ہے کہ امر ولی جلاتا نہیں ہے جلاتا ہے۔ ولی کا حکم ہے کود جاؤ اس میں، کود جاؤ اس میں۔ کہ مولا یہ تو مولا ہم تو دوسرے معاملے میں آئے تھے، مگر یہ کہ بہرحال مولا نے فرمایا اچھا نہیں۔ ذرا دیر گزری تھی، ذرا سی دیر، اتنی دیر میں جناب ہارون مکی آ گئے، امام کے صحابی آ گئے، امام کے چاہنے والے آ گئے۔ اب سمجھ میں آئے گا حکومت دلوانے والے کیسے ہوتے ہیں، محبت کرنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ امام کو حکومت دلوانے والوں کی ضرورت نہیں ہے، محبت کرنے والوں کی ضرورت۔ ہارون مکی آ گئے، امام نے فرمایا، ہارون مکی نے بوسہ لیا امام کے ہاتھ میں، ابھی حج سے آ رہے تھے، گھر بھی نہیں گئے تھے، اس لیے کہ گھر جائیں گے بعد میں، پہلے امام کی زیارت کریں گے۔ آئے امام کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، سلام کیا، ہاتھوں کو بوسہ دیا، اور امام نے فرمایا ہارون ذرا اس تنور میں کود جاؤ۔ ارے غور نہیں کیا، ہارون اس تنور میں کود جاؤ۔ باب انہوں نے اپنا سامان ایک طرف پھینکا، کئی سامان خارج نہ ہو جائے، حکم امام ہے، سامان ایک طرف پھینکا، اور ایک طرف پھینکنے کے بعد اب فوراً کود گئے، ادھر تنور میں کودے، امام نے ڈھکن ڈھکا۔ ارے صلوات تو پڑھے محمد والے محمد۔ امام نے ڈھکن ڈھکا، اور اب یہ جو بیٹھا اور امام اس سے باتیں کرنے لگے، اب یہ پہلو بدل رہا ہے۔ امام نے کہا کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ کہ مولا وہ کہے ان کی فکر نہ کرو۔ ارے صلوات تو پڑھے محمد والے بھائی، ذرا سا یہ لوگ آ رہے ہیں، جوان بچوں ذرا سا آگے آ جاؤ۔ اور اب کے تو ایک اور زیادتی ہو رہی ہے کہ اب کے دونوں طرف ماشاءاللہ مستورات ہیں، پہلے تو ایک حصے میں ہوتی تھی، اور اب ماشاءاللہ دونوں حصوں میں ہے، سنبھل کے رہنا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ خیر یہ میری ماں بہنیں ہیں، میں اپنی ماں بہنوں سے کچھ کہہ تو نہیں سکتا، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر ممکن ہو سکے تو ایک طرف ہو جائیں، ابھی نہیں، مجلس کے بعد یا کل صبح سے اس کو اپنا لینا کہ سب ایک طرف کو بیٹھ جائیں، وہ زیادہ اچھا رہے گا۔ حالانکہ میں کچھ کہنے کے قابل تو نہیں ہوں، اور نہ ہی اس لائق ہوں کہ میں کوئی حکم دوں، نہیں، ایک گزارش ہے، وہ بھی ماں بہنوں سے ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہارون مکی بیٹھے ہوئے ہیں تنور کے اندر، اور ادھر یہ پہلو بدل رہا ہے ظالم۔ امام نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے والا وہ اچھا تمہارا تو دوست بھی نہیں تھا، تم کہہ رہے وہ۔ امام نے جب دیکھا کہ اس کی بے قراری حد کو کراس کر رہی ہے، بڑھ رہی ہے، تو امام نے ڈھکن اٹھایا، اور جیسے تنور کو کھولا، تاریخ نے پھر منظر دیکھا، تاریخ نے پھر منظر دیکھا کہ ابراہیم مزاج شولوں میں بیٹھا ہوا عبادت کر رہا ہے۔
अल्लाह अकबर। शोला में बैठे हुए इबादत कर रहे हैं, जिक्र खुदा कर रहे हैं हारून मक्की। अरे और अब जो मौला ने फरमाया हारून निकल आओ, हारून निकल आओ, हारून निकल आए। इतना सा दामन हारून का तनूर की आग से नहीं जला। हाय 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 हाय, अरे गौर तो करे भाई, है इतना सा दामन का एक टुकड़ा, एक जरा सा दामन नहीं जला, नहीं जला। भाई दामन को तो जलना चाहिए, मगर दामन भी नहीं जला। अरे तवज्जो तो है, दामन भी नहीं जला, यानी दुनिया की आग ने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा। हाय हाय हाय, इसका कुछ नहीं बिगाड़ा। क्यों? इसलिए कि हुक्म ईमान था। हुक्म ईमान की वजह से कपड़ा भी जरा सा नहीं जला। अब जिसको हुक्म ईमान से दुनिया की आग न जला सके, उसे मोहब्बत मौला रखने वाला उसे जहन्नम की आग। अरे सलवात तो पड़े, मोहम्मद कैसे जलाएगी? जहन्नम की आग उसे जला नहीं सकती, इसलिए कि मोहब्बत दिल में है। जिसके दिल में मोहब्बत अहले बैत है, उस पर जहन्नम हराम है। एक बहुत बड़ी रिवायत लिखी है उलमा ने, सुन्नी उलमा ने भी लिखी है, शिया उलमा ने भी लिखी, और वो लिखते हैं कि अल्लाह ने, करीम खुदा ने जहन्नम को क्यों पैदा किया? करीम है परवरदिगार, रहीम है परवरदिगार, उसने जहन्नम को क्यों पैदा किया? जरूरत नहीं थी कि वो जहन्नम पैदा करे, मगर पैगंबर ने फरमाया कि अगर सब के सब मोहब्बत अली पे इज्मा कर लेते तो अल्लाह जहन्नम को पैदा न करता। हाय हाय, अरे क्या कह रहा हूं। सलावत तो पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। फिर सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। हदीस अर्ज कर रहा हूं, खुदा करे कि यहां से लेकर उठे ये शहीद सालिस अलैहिर्रहमा के सालाना मजालिस का इनेकाद, और उसके तीसरे दिन की ये चौथी आखिरी मजलिस है। मैं चाहता हूं कि एक हदीस आपके हवाले कर दूं। इसको सुन्नी उलमा ने भी लिखा है, शिया उलमा ने भी लिखा है। वो लिखते हैं कि मारिफत आले मोहम्मद बराअतुम मिनन नार। आले मोहम्मद की मोहब्बत, आले मोहम्मद की मारिफत जहन्नम की आग से छुटकारा देती है। आले मोहम्मद की मारिफत जहन्नम की आग से छुटकारा देती, नजात देती है। वह हुब्बो आले मोहम्मद, हुब्बो आले मोहम्मद जब जवाजुन अला सिरात, और नहीं किया आपने? हुब्बो आले मोहम्मद जवाजुन अला सिरात, और आले मोहम्मद की मोहब्बत सिरात से गुजरने का जवाज है, जवाज, जवाज। और जवाज का तर्जुमा और जवाज के मानी जो उलमा ने लिखे, जवाज, अब जब सऊदी अरब या कहीं अरबों में जाएंगे तो वो कहते हैं ऐन जवाज, तुम्हारा जवाज कहाँ है? जवाज कहते हैं पासपोर्ट को। अरे गौर ही नहीं किया, मैं तो बहुत बड़ी बात कह के चला गया। जदीद लबो लहजे में, जदीद लबो लहजे में और जदीद उर्दू, जदीद अरबी जो है उसमें जवाज किसको कहते हैं? पासपोर्ट को, पासपोर्ट को। हदीस है हुब्बो आले मोहम्मद जवाजुन अला सिरात, आले मोहम्मद की मोहब्बत सिरात से गुजरने का पासपोर्ट है। हाय हाय, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
مل جل کے صلوات پڑھے محمد والے. ہائے ہائے. یہ دو چیزیں پہنچ گئی آپ کو, دو چیزیں پہنچ گئی. حب آل محمد, آل محمد کی محبت صراط سے گزرنے کا پاسپورٹ ہے. کسی ملک کی سرحد میں جانے کے لیے پاسپورٹ کی بہت ضرورت ہے, اور محبت آل محمد پاسپورٹ ہے. ارے میں لفظ استعمال کروں گا, خدا کرے کہ پہنچ جائے. اچھا میں ہوں, میرے پاس پاسپورٹ ہے مگر ویزا نہیں ہے. ابے ویزا ہی نہیں ہے ہمارے پاس, پاسپورٹ رکھا ہے ہمارے پاس, ماں ویزا نہیں ہے. جا کے دکھائیں ہم کسی ملک میں, کب جا نہیں سکتے جب تک ویزا نہ ہو. یعنی پاسپورٹ ہی کافی نہیں ہے, ویزا ضروری ہے, اور ویزا لگے گا پاسپورٹ پر. کیا کریں. اور آل محمد کی محبت پاسپورٹ ہے, اس پر ویزا کی ضرورت ہے تاکہ ملک الہی میں داخل ہو جائے. پاسپورٹ کو محبت اہل بیت کہتے ہیں, ویزا کو آزاداری. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. توجہ ہے. بلند آواز سے, بلند آواز. یا علی یا علی. آزاداری بہت اہم شے ہے, اسے سنبھال کے رکھو. یہ ولایت کا حصہ ہے, یہ ولایت کا حصہ ہے. آزاداری, ہم آزاداری کو آزاداری سمجھ کے کریں, نہ اس لیے کہ فلاں نے اتنا تبرک بانٹا تھا ہم اس سے اچھا بچیں گے. ارے ریاست اور ہے, آزاداری اور ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جنجیر کا ماتم ہو یا ہاتھ کا ماتم, جنجیر کا ماتم ہو یا ہاتھ کا ماتم, ملی ہوئی تبدیل سدھار دیتا ہے. تبدیل کا ماتم نعرہ. اور فرمایا آپ نے آزاداری بہت اہم شے ہے, اور آزاداری کو میرا خیال یہ ہے کہ جو بزرگوں نے آزاداری اسکیچ کی ہے وہ اینف ہے, وہی کافی ہے. یہ نئی نئی چیزیں اس میں سے نکالنے سے کوئی بہت بڑے آزادار نہیں بن جائیں گے. جو باپ دادا آزاداری کرتے تھے وہ کم سرمایہ نہیں ہے, لہذا اسی سرمایہ کو اگر ہم نے بچا لیا تو بہت بڑا کام ہو گیا. ہم اسی سرمایہ کو بچا لیں. حسین کی آزاداری اس جواز پر ایک صلوات پڑھے محمد والے. ویزا ہے, پاسپورٹ ہے محبت اہل بیت, اور ویزا ہے آزاداری. ویزا ہے آزاداری. ورنہ پھر میں ایک حدیث پڑھتا ہوں, بڑی عجیب حدیث ہے. پیغمبر نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی. ارے سنی بھی ہے بھائی, ارے پھر صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد. ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے, ہدایت کا چراغ ہے, اور نجات کی کشتی ہے. غور نہیں کیا حسین, بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. دو لفظوں کا پیغمبر نے استعمال کیا ہے. ایک لفظ ہے مصباح, مصباح الہدی, ہدایت کا چراغ, ہدایت کا. وسفینۃ النجات, اور نجات کی کشتی. توجہ فرمائے,
सफीनतुन नजात हिदायत का चराग है और नजात की कश्ती है। ये दो लफ्जों का इस्तेमाल है। हिदायत का चराग, चराग काम आता है अंधेरे में। अरे क्या सुन रहे भाई, चराग का काम है अंधेरे में उजाला करना। जब चराग जलता है तो अंधेरा खुद ब खुद मिट जाता है। यानी हुसैन को अपना लो, अंधेरे मिटते चले जाएंगे। इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात, बेशक हुसैन हिदायत का चराग है और नजात की कश्ती। ये समझ में नहीं आता ये नजात की कश्ती क्या है, ये नजात की कश्ती क्या है। आइए कुरान से पूछते हैं, कुरान इसको बताएगा। कुरान ने इस लफ्ज का इस्तेमाल किया है, फनज्जैनाहु, फनज्जैनाहु, हमने उसे नजात दे दी। किसको? जनाबे नूह को नजात दे दी। अल्लाह ने जनाबे नूह को नजात दे दी। व मम्माहु, और जो जो उनके साथ थे, फिल फुल, कश्ती के अंदर। हाय हाय अल्लाह ने जनाबे नूह को नजात दे दी और जो उनके साथ कश्ती में थे उनको नजात दे दी। और हमने उन लोगों को गर्क कर दिया जिन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया। बचने वाले और फना होने वाले, गर्क होने वाले वो कि जिन्होंने आयतों का इनकार किया। बचने वाले को वो जो नूह के साथ बैठ गए कश्ती में, तो तय हो गया कश्ती बचा लेती है। अरे नहीं, और नहीं किया, कश्ती बचा लेती है। और सोचो तो सही, हुसैन उस कश्ती का नाम है जो हर रहद में हर डूबने वाले को बचा लेगी। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, हुसैन नाम है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। उम्मत मुस्लिमा को जो प्रॉब्लम हो रही है और प्रॉब्लम्स का शिकार है उम्मत मुस्लिमा, उसकी बुनियादी वजह यही है कि हुसैन को नहीं अपनाया है। जब तक हुसैन को उम्मत मुस्लिमा नहीं अपनाएगी, हर मौके पर जलील होती रहेगी। इसलिए कि इज्जत अल्लाह ने हुसैन के नाम लिख दी है। इज्जत अल्लाह ने, कहिए तो एक चार मिसरे मैं भी पढ़ दूं। पर चार भी क्या है, दो ही है। चार मिसरे उससे दो आप पढ़ देता हूं कि मस्जिद के सामने तुझे मातम है नागवार। अरे क्या सुन रहे हैं, मस्जिद के सामने, अरे मस्जिद के सामने, मस्जिद के सामने तुझे मातम है नागवार। पढ़ते नगर न हुसैन तो पढ़ता नमाज को। मैंने लफ्ज को बदला है, आपको टेस्ट करने के लिए मैंने लफ्ज बदला था। हाँ मैंने बदला है वो लफ्ज। पढ़ते नगर हुसैन तो पढ़ता, और अपनी जगह दुरुस्त है, ये अपनी जगह दुरुस्त है, मगर यहां पढ़ना नहीं है। लफ्ज दूसरा है कि मस्जिद के सामने तुझे मातम है नागवार, देते नसर हुसैन। हाय हाय, तो पढ़ता नमाज कौन? ये जितनी नमाज पढ़ी जा रही है हुसैन की शहादत के सदके में है, वरना ये तो वो मुसलमान थे जो बुत को जुमे की पढ़ लेते थे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
آواز سے، بلند آواز سے. جزاک اللہ، زندہ باد. دیتے نصر حسین تو پڑھتا نماز. کون نماز پڑھنے والا ہوتا اگر حسین سر نہ دے دیتے؟ حسین نے نماز کو بچایا، حسین نے نماز کو بچایا. اور افسوس اس بات کا ہے کہ لوگ نماز ہی کو حسین سے ٹکراتے ہیں. آئے صلوات پڑھے محمد. آئے آئے آئے، بڑا عجیب ہے، بڑا عجیب ہے. حسین علیہ السلام نے نماز کو بچایا، حسین علیہ السلام نے روزے کو بچایا، حسین علیہ السلام نے دین کو بچایا. بعض لوگ کہتے ہیں ارے نماز کا وقت ہو گیا. بے شک ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، مگر یہ خیال رہے کہ اگر مجلس ہو رہی ہے تو مؤذن کو بھی کیا ضد ہے کہ وہ مسائل میں اذان کہے. ارے کیا کہہ رہا، کیا ضد ہے کہ مصائب ہو رہے ہیں؟ پتہ کتنی دیر مصائب ہوں گے؟ 5 منٹ 10 منٹ سے زیادہ تو مصائب پڑھے نہیں جائیں گے، اس سے زیادہ مصائب نہیں پڑھے جائیں گے. مگر مؤذن کو ضد ہے کہ مائک پہ کہے گا اللہ اکبر. اس کا مطلب ہے کہ تم نے ابھی حسین کو پہچانا نہیں ہے. اگر حسین کو پہچان لیا ہوتا تو سمجھ میں آتا کہ حسین اس ذات کا نام ہے. تمہاری نماز کی حیثیت کیا، محمد کی نماز. ارے غور کر میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں. محمد مصطفیٰ کی نماز، رسول کی نماز ٹھہری ہوئی ہے جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. خدا ہم سب کو نمازی بنائے، مگر حسین کے صدقے میں، جنہوں نے حسین کے صدقے کے علاوہ نماز پائی ہے وہ نماز کے لیے تکلیف دہ ہیں. ارے غور نہیں کیا. اور جنہوں نے حسین کے صدقے میں نماز پائی ہے وہ نماز کے لیے بھی باعث عزت ہے، حسین کے لیے بھی باعث عزت ہے. آپ اندازہ فرمائیں، رسول کی نماز رکی ہوئی ہے، سجدہ رکا ہوا ہے جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائے. یعنی نماز میں حسین کی مرضی دیکھی جا رہی ہے. اور یہ بھی دیکھنے والا کون ہے؟ کسی نے کہا رسول، آپ نے کہا غلط. اللہ کے اشارے پر وہ سر کو سجدے میں رکھے ہوئے ہیں، اللہ کے اشارے پر. یعنی مشیت چاہتی ہے کہ جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائے. ہائے ہائے، رسول سر نہ اٹھائے. بڑا سوال ہے نا، ہے سوال یا نہیں ہے؟ ہے نا. تو بھائی کیا ہے، کیا ضروری تھا؟ رسول اٹھا لیتے سر کو، اللہ بھی اٹھانے دیتا، مگر اٹھانے نہیں دیا. مگر میں نے اس کو بڑے غور سے سوچا اور کیا پڑھا. اس منزل پہ جانے کے بعد ایک چیز مجھے ملی، شاست حسین. ارے کیا سن رہے بھائی، شاست حسین بادشاہ. اس موضوع پہ نہیں گفتگو ہے. شاست حسین بادشاہ، ہست حسین. حسین شاہ بھی ہے، حسین. اور اب جو مصرع پڑھنے جا رہا ہوں وہی میرا مطمع نظر ہے. شاست حسین بادشاہ، ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین. حسین دین ہے، حسین دین پناہ ہے. اور نہیں کیا نا، وہاں نہیں پہنچے جہاں میں لے جا رہا ہوں. حسین دین ہے اور دین کو پناہ دینے والا حسین ہے. یاد رکھنا، رسالت پناہ کو یا رسالتوں کو پناہ دینے والے کو ابو طالب کہتے ہیں، دین کو پناہ دینے والے کو حسین کہتے ہیں.
खुदा हुसैन ने दीन को भी दुनिया को भी बचा लिया। ऐ मुसलमानों, तुमने हुसैन का शुद्ध दुख करा नहीं, बिदअत तो लगा दे। बस इमाम हुसैन दीन भी है। हुसैन दीन पनाह कहते हैं, दीन को पनाह देने वाला। जो दीन को पनाह दे वो हुसैन है। और फिर शाह साहब ने कहा उस दीन अस्तु हुसैन, शाह साहब की नजर में हुसैन दीन है। और शाह साहब सुल्तान हिंद कहलाते हैं, सुल्तानुल औलिया कहलाते हैं। समझ में आया मैं कहां ले जा रहा हूं? सुल्तानुल औलिया, सुल्तान हिंद कौन है? हाय सुभान अल्लाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सुल्तानुल औलिया। तवज्जो है आपकी? बादशाह वलियों का उसकी नजर में हुसैन दीन है। हाय हाय, अरे हुसैन को हम शुमा नहीं पहचानते, वली पहचानते हैं। हम शुमा हुसैन को क्या पहचानेंगे, वली पहचानते हैं हुसैन को। दीन अस्तु हुसैन, हुसैन दीन है। बस यहां तक बात पहुंच गई आप हजरात तक। अब एक बात कहूं, इजाजत है, बुलंद आवाज से सलावत पढ़े मोहम्मद। दीन अस्तु हुसैन, हुसैन दीन है, हुसैन दीन है। अब रसूल ने सजदे से सर क्यों नहीं उठाया? बड़ा मसला ये है। तो मैं कहता हूं कि सजदा नमाज का रुकन है। सजदा नमाज का रुकन है, नमाज दीन का रुकन है। नमाज दीन का रुकन है और सजदा नमाज का रुकन है, नमाज दीन का रुकन है। यानी नमाज, रोजा, हज, खुम्स ये सारे जब मिलते हैं तो अरकान बनते हैं, अरकान बनते हैं। सजदा, रुकू, क़याम, नियत, ये सब अरकान है नमाज के। सजदा, नमाज, ये सब रुकनी और गैर रुकनी सब मिला लीजिए आप। तो ये सब जो है नमाज के अरकान हैं। किसके हैं? नमाज के। नमाज रुकन है दीन का। मेरे साहब अजीब बात है, ये सारे सजदा रुकन है नमाज का। बात कहने जा रहा हूं, सजदा रुकन है नमाज का और नमाज रुकन है दीन का। और रसूल की पुश्त पर पूरा दीन है। हाय हाय, अरे क्या कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं? रसूल की पुश्त पर पूरा दीन है। एक रुकन के लिए दीन को थोड़ी उतारा जाए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अरे तवज्जो फरमाए। कर देगा आवाज को। तवज्जो है आपकी? नमाज रुकन है, सजदा रुकन है नमाज का, नमाज रुकन है दीन की और पुश्ते रसूल पर मुकम्मल दीन है। सोचो अल्लाह के वली किस तरह से सोचते हैं। हुसैन को दीन मानते हैं, हुसैन को दीन मानते हैं, इसलिए कि पुश्ते रसूल पर सजदे में हुसैन नहीं है।
ہے. 4 مصرے اور پڑھتے چلتے ہیں. مرشد جی مصرے کہہ رہے ہیں، حالانکہ اس کو کچھ اور کہنا چاہیے. کرنا جو تھا وہی کیا آخر حسین نے. کرنا جو تھا وہی کیا، بدلہ دغا کا لے لیا آخر حسین نے. ہائے 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 ہائے. 2 مصرے کہ کرنا جو تھا وہی کیا آخر حسین نے، بدلہ دغا کا لے لیا آخر حسین نے. بیعت کے طالبوں نے دیا تھا حسن کو زہر. چوتھا مصرع کہ کرنا جو تھا وہی کیا آخر حسین نے، بدلہ دغا کا لے لیا آخر حسین نے. بیعت کے طالبوں نے دیا تھا حسن کو زہر، بیعت کو زہر دے دیا آخر حسین نے. بلند آواز سے، بلند آواز سے. حسین علیہ السلام کی معرفت بے حد ضروری ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ولیوں پر کبھی خوف طاری نہیں ہوتا، خوف طاری نہیں ہوتا. یہی وہ وراثت تھی جو شہید ثالث کو پہنچی. آپ اتنی دور سے آئے ہیں اور میں شہید کا تذکرہ نہ کروں، یہ نہیں ہو سکتا. میں شہید کا تذکرہ ضرور کروں گا اور ان بچوں کو شہید سے آشنا کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو بچے ابھی چھوٹے ہیں. بڑے بزرگ لوگ جانتے ہیں، آپ لوگوں کو معلوم ہے، مگر اس مجمع کے اندر 5 6 7 سال 9 سال 10 سال کے بچے بھی آ رہے ہیں. جب وہ ماؤں کے ساتھ آئے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم کسی میلے میں آئے ہیں، بلکہ انہیں احساس رہے کہ بارگاہ شہید میں آئے ہیں. میلے میں آنا اور ہے، شہید کی خدمت میں آنا اور ہے. شہید یہ وراثت ملی تھی شہید کو، شہید کو یہ وراثت ملی تھی. 42 عالم نما جاہل مولویوں نے، ہائے ہائے، ارے غور کرے، میں جملے پہ غور کرے. 42 عالم نما جاہل علماء نے فتوا دیا قتل شہید کا. اور شہید نے اس وقت پوچھا کہ تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ ہائے، جواب دیکھیں گے. سبحان اللہ، جواب دیکھیں گے. تم ہمیں کیوں قتل کر رہے ہو؟ کہا کہ تم روافض کا قتل، روافض رافضی کی جمع، تم رافضیوں کا قتل واجب ہے، کمال ہے. جب طاقت ملتی ہے تو رافضی مارے جاتے ہیں، اور جب زوال تم پہ آتا ہے تو رافضی یاد آتے ہیں. ارے غور ہی نہیں کیا، میں کہاں لے گیا. جب زوال آتا ہے، مرنے لگتے ہو تو رافضی یاد آتے ہیں. ارے یاد رکھو، جو بھگوروں کی نسل ہے وہ میدان سے بھاگتی رہے گی، جو فاتح خیبر کی اولاد ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. فاتح خیبر کی نسل، فاتح خیبر کی اولاد، فاتح خیبر کے ماننے والے. جمتے میدان میں وہی ہے، ہر آدمی نہیں جمتا. آج ہم ایک روز بولے رہے تھے، کہاں سے، اپنے ہی محلے کے آس پاس تھے، کچھ مٹھائی لے رہے تھے تو اتنے میں کچھ اس وقت کے معاملات خراب ہوئے تھے امریکہ سے، ایران کے. تو اس نے کہا کہ ارے وہ رافضیوں کا معاملہ. جب ہم کو دیکھا بتو وہ لفظ بولتے ہی کیوں ہو کہ جس سے خود بھی شرماتے ہو. بات وہ کرو جو مردوں والی ہو، میدان میں جم کے بات کرو. جب شہید سے کہا گیا تو شہید نے کہا کہ تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ یعنی قتل کی دلیل بھی نہیں ہے اور فتویٰ بھی ہے.
آپ نے غور نہیں کیا، میں نے بہت اہم بات کہی ہے، قتل کی دلیل بھی نہیں ہے اور قتل کا فتویٰ بھی ہے، فتوے کے لیے دلیل ضروری ہے، جب دلیل ہی نہیں ہے تو فتوے کی حیثیت کیا ہے؟ 42 علماء نے قتل شہید کا فتویٰ دیا اور کہا کہ صاحب تم رافضیوں کا قتل ہم پر لازم ہے۔ اور اب جملہ سنیں، شہید کو دوسرا جواب دیا گیا کہ تم اسی دلیل کے تحت قتل کیے جاؤ گے جس دلیل کی تحت حسین قتل کیے گئے تھے۔ ارے سن رہے ہیں آپ؟ تم اسی، میں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے اور دلیل کے ساتھ لکھا ہے، ثبوت کے ساتھ اس کا پروف موجود ہے، حوالہ ہے کتاب کا، کہ تم اسی دلیل کے ساتھ قتل کیے جاؤ گے، اسی دلیل کے تحت کہ جس دلیل کے تحت حسین قتل کیے گئے تھے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی، حسین کے قاتل تم ہی میں سے تھے۔ ارے ارے کیا کہہ رہا، صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد پر۔ نہیں، اگر اجازت ہو بزرگوں کی تو بات کہتا چلو، ارے یہی تو سبب تھا کہ امام حسین نے میدان کربلا میں سوال کیا تھا تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ تو جواب آیا تھا ہم تمہیں تمہارے باپ کی دشمنی میں قتل کر رہے ہیں۔ کس دلیل سے؟ کس دلیل سے؟ کہا ہم تمہیں قتل کریں گے اسی دلیل کے تحت جس دلیل سے حسین قتل کیے گئے تھے۔ اس کے معنی ہے یہ حسینی ہے اور سامنے جو ہے وہ یزیدی ہے، چہرے پہ نقاب پڑی ہوئی تھی، جملے میں الٹ دی۔ صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد۔ چہرے پہ نقاب پڑی تھی کہ یہ مسلمان ہے، مگر ایک ہی جملے نے نقاب کو الٹ دیا کہ تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ اسی دلیل کے تحت جس دلیل کے تحت حسین قتل کیے گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا حسین کا قاتل کوئی اور نہیں تھا، تم ہی میں سے تھا، اور یہ وارث حسین ہے، شہید وارث حسین ہے، شہید وارث حسین ہے۔ حسین کی وراثت ملی، شہید نے ٹھیکری اٹھائی، ٹھیکری پہ لکھا کچھ، اس کو کہتے ہیں ولی خدا، اللہ کا ولی۔ دیکھیں لفظی جمع خرچ اور بات ہے، ولی کے لیے ثبوت قائم کرنا اور بات ہے۔ ٹھیکری اٹھائی، ٹھیکری پہ لکھا، کیا لکھتے ہیں؟ رب شہید علیہ الرحمہ کو جب سب نے گھیر لیا چاروں طرف سے تو شہید نے ایک ٹھیکری اٹھائی راستے سے اور اس پر لکھا رب انی مغلوب فانتصر، پروردگار میں مغلوب ہو گیا ہوں پس تو میری مدد کر۔ ہائے ہائے، ان حالات میں بھی اسی پر بھروسہ ہے، جو ایسے حالات میں اس پر بھروسہ کرے اسی کو تو ولی خدا کہتے ہیں۔ وہی ولی خدا، خوف نہیں ہے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی غم ہوتا ہے۔ ٹھیکری اٹھائی، ٹھیکری پہ لکھا رب انی مغلوبون فانتصر۔ سنیں گے؟ ٹھیکری کو آسمان میں اچھالا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچے ڈلے مارتے ہیں پوری طاقت لگا کے، شہید نے پوری طاقت لگا کے نہیں پھینکا ہے، اچھالا لکھا ہے، شہید نے اچھالا۔ اب کتنی دیر تک ہوا میں رہی ہوگی، مگر جب ٹھیکری واپس آئی ہے تو اس پر لکھا ہوا تھا اگر میرا بندہ ہے تو صبر کر لے۔ ارے غور نہیں کیا آپ نے، اگر میرا بندہ ہے تو صبر کر لے۔ شہید نے کہا بے شک ہم شہادت کے لیے تیار ہیں۔ آج یہ اتنا بڑا مجمع، خدا آنے والوں کو سلامت رکھے اور جو دلی مرادیں لے کے آئے ہیں پروردگار صدقہ شہید میں ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ پروردگار ہم دامن پسارے ہوئے ہیں،
دامن پھیلائے ہوئے حاجتیں لے کے دروازہ شہید پہ آئے ہیں. معبود ان دعاؤں کو سن لے جو واسطہ شہید سے جا رہی ہے. بے شک یقین ہے شہید کے مزار پر کی جانے والی دعا کبھی رائگاں نہیں جاتی, بیکار نہیں جاتی. اور یہ اتنا بڑا مجمع الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ چاروں طرف مجمع ہی مجمع ہے. یہ مجمع کیوں آیا ہے؟ اگر کوئی دینے والا نہ ہو تو مانگنے والا بار بار نہیں مانگتا, مانگا اسی سے جاتا ہے جو دیتا ہے. ان کے اجداد بھی دیتے تھے اور یہ بھی دیتے ہیں. شہید علیہ الرحمہ کا مقبرہ تیار ہوا. کہا جاتا ہے کہ شہید کو 42 علماء نے فتویٰ دیا قتل کا, اور مسجد کے اندر یہ ججی کا سامان, ججز بیٹھے ہوئے ہیں, فتویٰ دے دیا گیا اور صاحب قتل کیا جائے گا. تو 4 سزائیں معین کی گئی جن سے شہید کو شہید کیا گیا. ایک سزا, پہلی سزا 100 درے خاردار, دوسری سزا گدی سے زبان کھینچنا, تیسری سزا سیسا پگھلا کے گلے میں ڈالنا, چوتھی سزا گردن کو قطع کرنا. سب سے پہلے جو شہید کو سزا دی گئی وہ دروں کی سزا تھی. تاریخ نے لکھا کہ شاید 17 یا 18 درے لگے تھے کہ شہید کی روح پرواز کر گئی. بعض نے 11, بعض نے 17 یا 18 درے لکھے ہیں کہ تازیانے لگے, درے لگے شہید کو اور شہید کی روح پرواز کر گئی. مگر آپ کی شہادت کے بعد وہ 4 سزائیں ہوئی. 3 سزائیں اور بھی دی گئی, گردن بھی قطع کی گئی, سیسا پگھلا کے بھی ڈالا گیا, گدی سے زبان بھی کھینچی گئی. ہائے, ایک دیکھنے والے نے خواب میں دیکھا گوالیار کے اندر ایرانی سردار ہے, اس ایرانی سردار نے گوالیار میں خواب میں دیکھا کہ شہزادی کونین تشریف لائی اور فرماتی ہے میرے لال کا لاشا پڑا ہوا ہے. شہید کے شہید کرنے کے بعد کوڑی پر, مزبلے پر لاش کو ڈال دیا گیا تھا, مگر شہید کی برکت سے وہاں خوشبو ابلنے لگی. سردار وہاں سے چلا اور ایک سید اور ہے جس کا نام سید راجو ہے, جن کا مزار باڑی میں ہے. سب سے پہلا شخص جو شہید کی شہید کی لاش پہ پہنچا ہے وہ سید راجو ہے. سید راجو نے شہید کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا, شہید کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا. ادھر گوالیار کا سردار بھی آ گیا اور سب نے, ایک آگرے کا شیعہ تھا, صرف 3 شیعہ تھے کہ جب حکم ہوا کہ قاضی کے ہم مذہب قاضی کو دفنا دے تو صرف 3 آدمی آئے اور انہوں نے شہید کے لاشے کو دفن کیا. یہ قبرستان نہیں تھا, شہر سے باہر ایک جگہ تھی, مگر ہائے شہید کی برکت تھی کہ آج مرکز بنا ہوا ہے. عزادارو, اس میں ایک لفظ میں پڑھا ہے, ایرانی سردار نے خواب میں دیکھا تھا کہ میرے لال کا لاشا, میرے بیٹے کا لاشا پڑا ہوا ہے. ہائے فاطمہ زہرا نے جسے بیٹا کہا ہے وہ شہید ثالث ہے. ارے اپنے اولاد کے علاوہ 2 ہی آدمیوں کو بیٹا کہا, ایک حضرت عباس کہ جن کے نہر پہ بازو قلم ہو گئے, اور دوسرے شہید ثالث فاطمہ زہرا نے فرمایا ارے میرا لال, جزاکم ربکم اجرکم اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. آؤ فاطمہ زہرا کو ان کے بیٹے کا پرسہ دے.
शहीद कत्ल कर दिए गए, शहीद कत्ल कर दिए गए। शहीद की शहादत के बाद शहीद की कब्र बनी। अरे फातिमा का एक बेटा अब्बास है, हाय वो अब्बास जो तमाम बीवियों का आसरा था, हाय वो अब्बास जो हुसैन का एतमाद था, हाय वो अब्बास जो सकीना की आस था। आज तक मश्क बनी हुई है आलम में। ऐसा लगता है कि सकीना चचा के गले में बाहें डाले हुए कह रही है, चचा मुझे प्यास लग रही है, ए चचा आप 70 भी बने और मैं अभी तक प्यासी। जज़ाकुम रब्बुकुम अजरुकुम अल्लाह। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। आओ कुछ गाजी का तस्करा करें। आज 18 बनी हाशिम के ताबूत बरामद होंगे। इस मजलिस के बाद 18 बनी हाशिम के ताबूत बरामद होंगे। इस मजलिस में भी बरामद होंगे। और अभी ये 2-4 साल से हम देख रहे हैं कि जा बजा ये ताबूत बरामद होते हैं। अरे ये इसी एहसास का मंजर है कि जिनके लाशें कल दफन न हो सके, जिनके लाशें जमीने करबला पे पड़े रह गए, आज हम उनका लाशा उठा रहे हैं। अरे बनी हाशिम के लाशें उठे। जज़ाकुम रब्बुकुम अजरुकुम अल्लाह। बनी हाशिम के लाशें उठ रहे हैं। बनी हाशिम के आज 18 बनी हाशिम के लाशें, जनाजे, ताबूत आपके सामने आएंगे। मैं कमरे बनी हाशिम का जिक्र कर रहा हूं। कौन कमरे बनी हाशिम? उम्मुल बनीन का लाल, जिसके लिए अली ने आरजू की थी कि कोई ऐसा बेटा हो जो करबला में काम आए। वो बेटा कौन है? वो अब्बास दिलावर है। वो अब्बास है जो तमाम बीवियों की आस है, तमाम बीवियों की आस। आपको अंदाजा नहीं है। आइए मैं आपको एहसास दिलाता हूं। एहसास कीजिए। शबे आशूर, एक बुजुर्ग ने फरमाया, शबे आशूर, बीबियां बैठी हुई हैं, आंखों में आंसू हैं। जनाब ज़ैनब ने खड़े होकर सवाल किया कि तुम रो क्यों रही हो? सबने जवाब दिया, बीबी कल चादरें छिन जाएंगी, हमारे वारिस शहीद हो जाएंगे, कल हम बेरिदा हो जाएंगे। जनाब ज़ैनब ने रोती हुई बीबियों से कहा, अपने आंसुओं को पहुंच दो, मेरा शेर सलामत है, मेरा अब्बास सलामत है। जब तक मेरा अब्बास सलामत है आंखों में आंसू न लाना। और बात जगह एक लफ्ज मिलता है कि बीबी ने वादा किया कि मैं वादा करती हूं तुम्हारा पर्दा सलामत रहेगा, मैं वादा करती हूं तुम्हारा पर्दा सलामत रहेगा। मगर तारीख कहती है कि जब अब्बास का हुसैन अलम लेके आए तो ज़ैनब ने तमाम बीवियों को जमा किया। ए बीवियों, कल जो मैंने तुमसे वादा किया था आज मैं वादा वापस ले रही हूं। अरे मेरा अब्बास मारा गया, हाय मेरा शेर, मेरा शेर मारा गया, मेरा अब्बास मारा गया। सकीना इंतजार कर रही है, चचा पानी लेके आएंगे, मगर चचा नहीं आए। आया तो हुसैन का खाली अलम आया, हुसैन अलम लेके आए, अब्बास का अलम आ रहा है। अल्लाह अकबर। आज ताबूत बरामद होंगे, अलम भी बरामद होते हैं मजलिसों में। और जब अलम बरामद होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे अब्बास आ गए, जैसे अब्बास आ गए। बस एक मंजर। और उसके बाद मेरा जी चाहता है कि मैं उस माँ तक लेके चलूं कि जो माँ अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। कौन? जनाब उम्मुल बनीन। खुदा रहमतें नाजिल करे जनाब उम्मुल बनीन पर कि उम्मुल बनीन का सरमाया है अब्बास।
जनाबे फातिमा की आस है अब्बास। चुनाचे एक जाकिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में मजलिस पढ़ते हैं। मुहर्रम आया, आपने मजलिस पढ़ी, मजलिस पढ़ने के बाद रात को सो गए। खान ने देखा कि एक सियाह चादर ओढ़े हुए बीबी आई और बीबी आके फरमाती हैं कि तुमने, इसने पूछा बीबी आप कौन है? तो बीबी ने कहा मैं हुसैन की कोख जली माँ फातिमा जहरा। तो इन्होंने, जाकिर ने उठ के पूछा बीबी बीबी कैसे जहमत फरमाई? तो बीबी ने फरमाया कि तू मेरे लाल के मसाइब नहीं पढ़ता, तू मेरे बेटे के मसाइब नहीं पढ़ता। तो जाकिर ने सवाल किया बीबी कौन से बेटे के मसाइब? तो बीबी ने फरमाया अब्बास के मसाइब तू नहीं पढ़ता। तो ऐसे हाथों को जोड़ के कहा बीबी आज मुहर्रम थी, मैंने अब्बास के मसाइब पढ़े हैं। तो बीबी फरमाती है जो मसाइब मैं सुनना चाहती हूँ तूने वो मसाइब नहीं पढ़े। तो ये जाकिर कहता बीबी आज बता दीजिए आइंदा वही मसाइब पढ़ूंगा। तो बीबी फरमाती है ए जाकिर रो और घरों को रोते हुए जाओ। बीबी फरमाती है ए जाकिर जरा फैसला करके बता, जब कोई बुलंदी से गिरता है तो अपने हाथों को टेक लेता है, हाय मेरा अब्बास जिसके हाथ में थे अरे मुंह के बल जमीन पाए। जज़ाकुम रब्बुकुम अजरुकुम अल्लाह। ये एक माँ है, ये एक माँ है, एक माँ मदीने में है जो इंतजार कर रही है अब्बास आते होंगे, हुसैन आएंगे। कौन है ये माँ? उम्मुल बनीन है जो इंतजार कर रही है कि अब्बास आएंगे, नहीं हुसैन आएंगे। हुसैन के साथ अब्बास भी आएंगे, अब्बास भी आएंगे। ये उम्मुल बनीन बैठी हुई इंतजार कर रही है, इंतजार कर रही है उम्मुल बनीन। और रावी कहता है कि जब पहली ईद वाक़े करबला के बाद जब ये लुटा हुआ काफिला मदीना पहुंच गया और पहली ईद आई तो जनाब ज़ैनब ने सज्जद सज्जाद से कहा बेटा मैं कब्र रसूल पर जाऊंगी, मैं अम्मा की लहद पर जाऊंगी ताकि अपने भाई का पुरसा दे सकूं। यह हमारे यहाँ का दस्तूर है, जो उस साल में मरते हैं और जब ईद आती है तो ताजियत के लिए जाते हैं, पुरसे के लिए जाते हैं। ज़ैनब भी पुरसे के लिए जाना चाहती है। ए भैया, ए बेटा, ज़ैनब तेरी फूफी पुरसे के लिए जाएगी। और तारीख कहती है कि सैयद सज्जाद ने काफिले को तैयार किया, कब्र रसूल पर पहुंची ज़ैनब। ज़ैनब कब्र रसूल पर, अरे वो ज़ैनब जिसने ताजियाने खाए थे, जिसके बाजू बंधे हुए थे, अरे वो अपने नाना के मज़ार पर आई है। साथ में कासिम की माँ भी है, एक उस बच्चे की माँ है जिसकी माँ अरे तसव्वुर में झूला झूलाती है, और एक जवान अली अकबर की माँ है, अली अकबर की माँ है। कब्र रसूल पर आए और कब्र रसूल से अम्मा की लहद पे पहुंचे। अभी अम्मा की लहद पे पहुंचे हैं कि एक मर्तबा लैला ने हाय अकबर कहा और लैला बेहोश हो गई। हाय अकबर कहा और लैला बेहोश होकर गिर गई। जनाब ज़ैनब ने सर अपने ज़ानू पर रखा और होश में लाई, और जब होश में आ गई तो आप एक सवाल किया, भाभी इतना तड़प के तो उस वक्त भी न रो रही थी जब अली अकबर का लाशा आया था, अब क्या बात हो गई कि उतना तड़प के रो रही है? जनाब लैला ने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि ईदगाह की तरफ इशारा किया। अब जो ज़ैनब ने देखा तो कुछ लोग गले मिल रहे थे,
ایک مرتبہ تڑپ کے کہا اے بہن زینب، علی اکبر کے دوست گلے مل رہے ہیں، مجھے میرا اکبر یاد آ رہا۔ رو رو، ارے یہاں آنسوؤں کا نذرانہ چڑھاؤ، شہید سالس کے مزار پائے۔ آخری جملہ پڑھوں گا، روتے ہوئے گھروں کو جائیے گا۔ قافلہ وہاں سے چلا، سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں آپ کدھر جائیے گا؟ پھوپھی نے کہا بیٹا ہم میں سے سب کا کسی کا ایک مرا ہے، کسی کے دو مرے ہیں، سن سکیں گے؟ ہم میں سے سب کا ایک شہید ہوا ہے یا دو شہید ہوئے ہیں، مگر اماں ام البنین کے 4 بیٹے شہید ہوئے ہیں۔ اے بیٹا سید سجاد، میں اماں کے پاس پرسے کو جاؤں؟ اماں کے پاس پرسے کو جاؤں گی۔ قافلہ ام البنین کے گھر کی طرف چلا، اور ابھی قافلہ پہنچا تھا، زینب چاہتی ہے کہ دروازہ کھٹکھٹائے۔ عباس دلاور کے بیٹے کی آواز آئی اماں آج عید کے دن بھی بابا نہیں آئے۔ اے اماں ہمارے بابا کب آئیں گے؟ تو ماں نے کہا بیٹا ارے تیرا بابا آقا حسین کے ساتھ گیا ہے، جب آقا آئیں گے۔ زینب نے دروازہ کھٹکھٹایا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، عباس کا علم یاد آ گیا، عباس کا جانا یاد آ گیا، عباس کے بازوؤں کا کٹنا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، دادی ام البنین نے فجر سے کہا عباس کے بیٹے سے جاؤ۔ جیسے دروازہ کھٹکھٹایا ام البنین نے بلند آواز سے پوچھا کون؟ تو ادھر سے آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی آواز آئی اماں زینب آئی، اماں زینب آئی۔